بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم نے اپنے پچھلے ویڈیو کلپ میں آپ حضرات کے سامنے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور فضیلت کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیا۔ آج کی نشست میں ہم اس موضوع پر بات کریں گے جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن ہیں اور ان سے بغض رکھنے والے لوگ ہیں، وہ کس طرح ایک عام آدمی کو گمراہ کرتے ہیں اور اس کے ذہن کو کیسے شکوک و شبہات میں مبتلا کرتے ہیں، اس کی اصل وجہ کیا ہوتی ہے۔ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے عام مسلمانوں کو ورگلانے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ دیکھیں جی، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کی، تو جنگ صفین کا حوالہ دے کر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض پیدا کرنے کی اور ان کے بارے میں پروپیگنڈا کرنے کی اور شکوک و شبہات عام مسلمانوں کے دلوں میں پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس حوالے سے کچھ چیزیں آپ حضرات کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو مشاجرات صحابہ ہیں، صحابہ کرام کے جو آپس میں اختلافات ہوئے، ان کی آپس میں لڑائیاں ہوئیں یا جنگیں ہوئیں، ان کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا موقف کیا ہے۔ اہل سنت والجماعت یا ہمارے جو اکابرین گزرے ہیں، محدثین گزرے ہیں یا فقہا گزرے ہیں، انہوں نے اس حوالے سے ہمیں کیا طرز عمل اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، تو وہ طرز عمل بڑا واضح ہے کہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، یہ نظریہ ہے اور یہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو مشاجرات صحابہ ہیں اس حوالے سے عام مسلمانوں کو بلکہ کسی کو بھی اپنی زبان نہیں کھولنی چاہیے، ان کو زیر بحث نہیں لانا چاہیے، ان کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ صحابہ کرام تھے، وہ ایک کیٹیگری کے لوگ تھے، وہ دونوں گروہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ تھے، حضور کے تربیت یافتہ تھے۔ دونوں گروہ ایسے تھے کہ جن کے بارے میں قرآن میں اور فرامین رسول میں بشارتیں آئی ہیں، ان کے اعزازات بیان ہوئے ہیں، ان کی عظمتیں بیان ہوئی ہیں۔ اب اگر 14 صدیاں بعد کوئی شخص اٹھتا ہے اور ان کو زیر بحث لانے کی کوشش کرتا ہے، ایک عام مسلمان ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی ایک کی محبت میں یا کسی ایک کا دفاع کرتے ہوئے کسی دوسرے گروہ یا کسی دوسرے صحابی کے بارے میں وہ بے ادبی اور گستاخی کا ارتکاب نہ کر بیٹھے، جس کی وجہ سے اس کا ایمان نہ ضائع ہو جائے۔ تو اس وجہ سے علماء کرام نے پہلی بات تو اس میں یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ صحابہ کرام کے جو معاملات ہیں، ان کے جو مشاجرات ہیں، وہ آپس میں ایک دور کے لوگ تھے، ایک علاقے کے لوگ تھے اور انسان تھے، ان میں اختلافات ہو سکتے ہیں، لہذا ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم ان کے معاملات کو زیر بحث لا کر ان کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کریں، ان کے بارے میں عدالت لگا لیں اور یہ فیصلہ کریں کہ کون ٹھیک تھا، کون غلط تھا، کس نے کیا غلط کیا، کس نے کیا صحیح کیا۔ تو وہ اللہ کا معاملہ ہے اور ان کا معاملہ ہے۔ ہمارے لیے دونوں قابل تعظیم، دونوں قابل احترام اور دونوں ہمارے سر آنکھوں پر ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ کسی ایک کے بارے میں بھی کوئی ہلکی بات کرنا بھی اس سے ہم اپنے ایمان کو گما سکتے ہیں۔ دوسری چیز اس میں یہ سمجھنی چاہیے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ ہوئی، لڑائی ہوئی، سارے معاملات ہیں۔ یہ ایک طویل بحث ہے کہ اس کا کیا موقف تھا یا یہ لڑائی ہوئی کیوں اور یہ اس حد تک لڑائی پہنچی کیسے۔ تو اس کے پیچھے بھی کچھ سازشی عناصر تھے کہ جو جب بھی دونوں فریقین صلح پر آمادہ ہوتے، صلح کے قریب ہو جاتے، تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے گروہوں میں آپس میں صلح ہو، وہ درمیان میں انتشار پیدا کرتے تھے، یہاں سے وہاں حملہ کر دیا، تیر پھینک دیا، وہاں سے اس گروہ میں تیر پھینکوا دیا۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ انہوں نے ہم پر حملہ کر دیا، یہ سمجھتے ہیں کہ اس گروہ کی طرف سے حملہ ہو گیا۔ تو اس افراتفری میں اور ان سازشی عناصر کی وجہ سے یہ لڑائی اس حد تک پہنچ گئی اور اس میں یہ معاملات شہادتوں، صحابہ کرام کی شہادتوں تک معاملات پہنچ گئے۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دونوں گروہ، ان کی کوئی یہ لڑائی بدنیتی پر مبنی نہیں تھی، دونوں اپنے اپنے موقف پر خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ قائم تھے اور ایک اختلاف رائے تھا، اور جو اختلاف رائے بڑھتے بڑھتے اس معاملات تک جا پہنچا اور اس کے پیچھے یہی سازشی گروہ تھے، جو تیسرا گروہ تھا جو ان دونوں گروہوں کے درمیان میں موجود تھا۔ تو اس وجہ سے اس چیز کو اپنے ذہن میں اگر ہم بٹھائیں گے تو کبھی بھی ہم صحابہ کرام کے حوالے سے بدظن نہیں ہوں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ مانا کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپس میں لڑائی ہو گئی، اب ہم نے کون سا طرز عمل اختیار کرنا ہے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں؟ وہ جو حضرت علی رضی اللہ نے اختیار کیا، جو حضرت حسن نے اختیار کیا، جو حضرت حسین نے اختیار کیا، یا وہ طرز عمل جو آج 14 صدیاں بعد میرے اور آپ کے سمجھ میں آ رہا ہے اور ہم اپنے طور پر کوئی فیصلہ کریں؟ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین کے بعد ان کا یہ فرمان ہے کہ تم امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کو برا نہ سمجھو، اس لیے کہ اگر وہ حکمران نہ رہے تو تم دیکھو گے کہ کندھوں پر سے سر اس طرح گر رہے ہیں
جس طرح ایک پھل کا انہوں نے نام لیا کہ وہ پھل اپنے درخت پر سے گرتا ہے۔ تو یہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا قتلانا و قتلا معاویہ فی الجنہ، کہ ہمارے جو شہداء ہیں وہ بھی جنت میں ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو شہداء ہیں وہ بھی جنت میں ہیں۔ یہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا ذاتی فرمان ہے۔ پھر ہم سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں۔ 6 ماہ تک سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر رہے اور وہ خلیفہ رہے مسلمانوں کے، لیکن 6 ماہ کے بعد سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر جا کر بیعت کی اور خلافت کے حق سے دستبردار ہو کر خلافت ان کے حوالے کر دی۔ تو ہم کم از کم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تو اعتماد کر لیں۔ کیا انہیں اپنے والد کے دشمنوں کا نہیں پتہ تھا؟ آج ہمیں ان کے حضرت علی کے دشمنوں کا پتہ ہے، اور انہوں نے جا کر ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، اور ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے لٹ لے کر پڑے ہوئے ہیں۔ تو کتنا بڑا سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہماری یہ بغاوت ہے، ہمارا یہ طرز عمل کہ وہ تو اعتماد کر کے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے رہے ہیں، لیکن ہم ان کو تان و تشنیع کا نشانہ بنا رہے ہیں، ان کو غلط ثابت کرنے کے لیے تلے ہوئے ہیں۔ تو کیا ایک غلط شخص کے ہاتھ میں جا کر سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ دیا تھا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین ہے۔ پھر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی جب تک زندہ رہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ کے ماتحت رہے، ان کی بیعت انہوں نے کر رکھی تھی اور بڑے اچھے تعلقات تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کو، بالخصوص حضرت حسین کو ہدایہ اور تحفے تحائف بھیجا کرتے تھے، اور اس کے بعد معذرت بھی کیا کرتے تھے کہ میں آپ کا حق تو ادا نہیں کر سکتا، لیکن جتنا میرے پاس گنجائش ہے میں آپ کے لیے تحفے تحائف بھیج رہا ہوں۔ تو یہ ان کا آپس میں بڑے خوشگوار تعلقات تھے۔ تو ان تعلقات کو سامنے رکھنا چاہیے، اور ان تعلقات کو سامنے رکھ کر ہمیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور چوتھی اور آخری بات یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے صرف جنگ صفین کا ہی کیوں تذکرہ کیا جاتا ہے؟ حضرت حسن نے جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا، تو اس کے بعد کا جو عرصہ ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا، ان کے دور حکومت کا، بلکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت فاروق اعظم اور عثمان غنی اور اسی دور سے شام کے گورنر تھے اور شام کے امیر تھے، اور بعد میں پھر پوری دنیا کی خلافت اور حکمرانی ان کے ماتحت آ گئی۔ تو یہ جو دور تھا ان کا دور خلافت، اس کو کیوں نہیں بیان کیا جاتا؟ اس کو کیوں نہیں ڈسکس کیا جاتا کہ ان کے دور خلافت میں کس قدر خوشحالی تھی، کس قدر پرامن ماحول تھا، مسلمانوں کے آپس میں کوئی جھگڑے نہیں تھے، آپس میں اختلافات نہیں تھے، کوئی شورش نہیں تھی، کوئی انتشار نہیں تھا، کوئی بد اتفاقی نہیں تھی، کوئی بد اعتمادی نہیں تھی، مسلمان بڑے خوش و خرم تھے۔ اور یہی وجہ تھی کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بیرونی فتوحات کا دروازہ کھلا، اور کس قدر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیرونی دنیا کو فتح کیا اور اسلام کا پرچم دنیا بھر میں لہرایا۔ تو ان چیزوں کو کیوں بیان نہیں کیا جاتا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات جب بھی زیر بحث آتی ہے تو صرف جنگ صفین کو لے کر ان کے خلاف ایک پروپیگنڈے کا بازار گرم کر دیا جاتا ہے، طعن و تشنیع اور ان پر تنقید اور ہر طرح کے نشتر چلائے جاتے ہیں، لیکن ان کی جو خدمات ہیں اسلام کے لیے، دین کے لیے، ان کو بیان کرنے کی طرف کوئی بھی آمادہ نہیں ہوتا۔ نہ کوئی اس کو پڑھتا ہے، نہ کوئی اس کو بیان کرتا ہے، نہ کوئی اس کو سنتا ہے، اور نہ ہی اس کو زیر بحث لایا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کی جب بات آئے تو جہاں جنگ صفین کا تذکرہ ہو اعتدال کے ساتھ، اس میں اگر کوئی رائے دی جائے یا اہل سنت کا جو متفقہ موقف ہے اس کو اپنایا جائے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عزت احترام کو ملحوظ رکھا جائے اور ان کی شان میں توہین نہ کی جائے، گستاخی نہ کی جائے، اور دوسری طرف جو ان کی خدمات ہیں اسلام کے لیے، ان خدمات کو بھی سامنے رکھا جائے، تاکہ ہم اعتدال کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ ایک موقف اپنا سکے، نہ تو ہم افراد کا شکار ہوں، نہ ہی ہم تفرید کا شکار ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت تمام صحابہ کرام کی محبت عطا فرمائے، ان کی عقیدت عطا فرمائے، اور ان کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔